الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ تمام کو اسلامی نیا سال اللہ مبارک فرماوے۔ جتنی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت وہ تمام نعمتیں دنیاوی اور اخروی ہمیں عطا فرماوے، اور جن جن عذابوں سے بچنے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، اللہ رب العزت ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں ان تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ پورے سال اللہ رب العزت صحت، عافیت، تندرستی کے ساتھ رکھے۔ صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ اللہ اپنی مرضیات میں لگاوے، اپنی عبادت میں لگاوے،
لایانی باتوں سے اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے، ایسی تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جس کو بیان کیا ہے، دعوتی خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو قرآن کریم میں ہے۔ دعا مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک فضیلت کہ اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبر بھی بنایا اور ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے پیشکش کی۔ آپ چاہے تو آپ کو کنگ، نبی بنایا جائے، بادشاہ بھی ہو اور نبی بھی ہو۔ فقر جن کا فخر تھا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا اور بادشاہت کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پیشکش کی گئی تھی، آپ چاہے تو سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، آپ اور آپ کی قیامت تک کی نسلیں کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتی رہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی معجزات عطا فرمائے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے محیر العقول معجزات دیے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم میں، قرآن کریم ہے جس کے ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے علم کے وہ خزانے رکھے، کیونکہ آپ آخری پیغمبر تھے اور آپ کی نبوت کا زمانہ، یعنی آپ کی امت کا زمانہ بہت طویل ہوگا اور نئی نئی ایجادات ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو علم بھی ایسا عطا فرمایا۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ کیا بتلا رہی ہے آیت کریمہ؟ آیت کریمہ یہی کہہ رہی ہے کہ دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے، دنیا میں تمدن اور تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو علم ضروری ہے۔ ہر نبی کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آتی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے کس لفظ کو استعمال فرمایا؟ اقرأ، پیغا بھی امر کا ہے، پڑھیے، یعنی پڑھنا آپ کا ختم نہیں ہوگا، پڑھتے جائیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بتلا دیا کہ اس امت کی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے، رہتی دنیا تک تعلیم کا بول بالا ہوگا۔ جو جتنی تعلیم حاصل کرے گا دنیا میں کہتے ہیں کہ اس کو اتنی عزت ملے گی۔ اگر دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرمائیں، اللہ رب العزت اس کو اپنی معرفت نصیب فرمائیں۔ باقی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی علوم کی ضرورت۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کیا معجزہ دیا تھا؟ ان کو دیا تھا معجزہ کہ لوہا نرم کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُد، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا، اس سے وہ کیا بناتے تھے؟ زرہ بناتے تھے، لوہے کا لباس بناتے تھے جو جنگوں میں پہنا جاتا ہے، تلوار وغیرہ کے وار کو روکا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا ہے، ایک واقعہ چوٹی کا بھی ذکر کیا ہے۔
چونٹی کتنی معمولی کہتے ہیں مخلوق ہے، لیکن نبی اور نبی کی تعلیم یافتہ جو قوم تھی ان سے محبت تھی، ان کی طرف غلط بات منسوب نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے اس کے نام پر پوری ایک سورت کہتے ہیں قرآن میں اتار دی ہے اور اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس نے ڈسپلن سمجھائی ہے، ٹریفک سمجھایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور پر سے اور وادی نمل کے اندر وہ چونٹی اپنی ماتحتوں کو کہہ رہی ہے، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کیا کہہ رہی ہے کہ نبی اور نبی کے تعلیم یافتہ لوگ جان بوجھ کر کسی کو کہتے قتل نہیں کرتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، چونٹی جیسی معمولی مخلوق کو بھی وہ نہیں ستاتے، لیکن وہ جب یہاں سے گزریں گے لاشعوری پن کے اندر ان کو احساس نہیں ہوگا اور تمہیں کہتے کچل ڈالے۔ تو یہ چونٹی بھی جانتی ہے کہ نبی اور نبی کے تعلیم یافتہ اور نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والے رہتے دنیا تک کسی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوں گے، ستائیں گے نہیں۔ مسلمان اور اسلام ہمارا نام ہے امن دینے والا، ہمارے مذہب کی اساس ہی یہ ہے امن و امان۔ ہم کہتے ہیں کہ بہرحال تکلیف کسی کو ستانا پسند نہیں فرماتے۔ حضرت اور انبیاء کو بھی اللہ رب العزت نے معجزہ دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بہت عظیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عصا دیا، پتھر پر مارتے ہیں 12 چشمے پھوٹ نکل پڑتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی انگلی مبارک سے کہتے ہیں کوثر سے بھی مبارک پانی نکل پڑتا ہے۔ آپ کو لکڑی اور لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، چاند کی طرف آپ کہتے ہیں اشارہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ ایسے محیر العقول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے ہوا، چرند پرند، 3 دنیا کے اندر جتنی بھی ملک ہے، ہر ملک کے پاس، اکثر ملک کے پاس 3 فورس ہوتی ہے، 3 قسم کا لشکر ہوتا ہے، ایک زمین پر لڑنے والا، ایک نیوی دریا کے اندر لڑنے والا، اور ایک کہتے ہیں ہوائی فورس ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں یہ تینوں چیزوں تھی، پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے، دریا میں گوتا لگاتے تھے، اور انسان بھی تھے۔ یہ تینوں فوج تھی، تا قیامت یہی 3 فوجیں رہے گی، کوئی چوتھی فوج آج دنیا میں آج تک آئی نہیں اور آئے گی بھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے کہتے ہیں کر دیا تھا، اور آج تک دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہی فوج یہی رہتی ہے۔ پچھلی جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ میں ہدہد کے واقعے کے اوپر آپ کو تفصیل سے ذرا تھوڑا بتلاؤں گا۔ یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انٹیلیجنس بیورو کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہر ملک کی انٹیلیجنس بیورو جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ ملک اتنا محفوظ ہوتا ہے، سالمیت کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہوتی ہے، طاقت اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ پرندہ فضاؤں میں اڑتا ہے، لیکن قرآن جو بیان کرتا ہے کہ اس نے کتنی گہرائی سے بلقیس کی قوم سبا کا مطالعہ کیا ہوگا، اور جب وہ آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قوم بہت سارے گناہ کرتی ہوگی، بہت سارے گناہوں کو حضرت ہدہد نے دیکھا ہوگا، لیکن ہدہد نے سب سے بڑا اور خطرناک جو گناہ تھا اسی گناہ کا تذکرہ کیا، باقی گناہوں کو چھوڑ دیا، باقی گناہوں کا ذکر نہیں کیا۔ شرک، اللہ رب العزت اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں کسی کوئی بھاگیدار اور ساجی بناوے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت اللہ رب العزت نے بھی اس ہدہد چھوٹے سے پرندے کا جو ذکر قرآن کریم میں کیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس نے توحید پر بہترین تقریر کی ہے۔
اور وقت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور حضرت سلیمان کے سامنے کہتے ہیں جرأت کے ساتھ بیان کیا، گھبرایا نہیں ہے، ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس تقریر کو کہتے ہیں ذکر کیا، اور قرآن کریم اس تقریر کو بہت بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ ہدہد پرندہ لشکر کے ساتھ تھا، لیکن اڑ کر کہتے ہیں چلا گیا، یمن کی طرف چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں سے 1500 مائل دور یمن ہے، صنعا، اور صنعا کے قریب میں یہ سبا کی بستی تھی، آج جہاں صنعا اور یمن کہتے ہیں جہاں ہے اسی جگہ کے اوپر، وہاں سے کہتے ہیں یہ اڑ کر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو تفتیش کی نہیں تھا، اس کا جو سردار تھا ان پرندوں کا، اس سے بھی پوچھا تھا، مجھے بھی معلوم نہیں، بغیر اجازت کے گیا ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بغیر اجازت کے گیا ہے، آئے گا اگر کہتے ہیں کہ ایسے ہی گھومنے چلا گیا ہوگا، کوئی وجہ نہیں بتلائے گا معقول، تو پھر کہتے ہیں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، لأذبحنہ لأعذبنہ عذابا شدیدا، اور اگر جرم کہتے ہیں بڑا نہیں ہوگا تو سخت سزا دوں گا، یا پھر کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہی کر دوں گا جرم بڑا ہوگا، یا پھر کہتے ہیں کوئی واضح دلیل لے کر آ۔ قرآن بھی کہتے ہیں بہترین طور پر بیان کرتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وہ پرندہ آیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں ایسی خبر لایا ہوں، میں ایسی چیز کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے، اب پیغمبر ہے، آپ کے پاس لشکر ہے، جنات کہتے ہیں بڑے بڑے ہیں آپ کی مملکت کے اندر، پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جنات، وہ جنات جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلقیس کے تخت کو کہتے ہیں لا کر حاضر کرنے کا کہا، وہ جنات، اس کی طاقت تفاسیر کے اندر لکھی ہے کہ وہ پہاڑ جتنا اونچا تھا، پہاڑ جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا بڑا تھا، اس کا اگلا پاؤں کہتے ہیں ہماری جہاں نظر پڑتی ہے وہاں رکھتا تھا، اتنی تیزی سے کہتے ہیں وہ جاتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ آپ کا عرش، بلقیس کا عرش 1500 مائل دوری سے یمن سے، جو 60 کمروں میں 60 لوک میں بند ہے، اور چابی اس کی کہتے ہیں کہ بلقیس کے پاس ہے، میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے یہاں حاضر کروں گا۔ اور پھر کیا فرمایا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں، میں صرف لفظی نہیں کرتا، بولتا نہیں ہوں، بعضوں کو صرف بولنے کی عادت ہوتی ہے بکواس کی، باقی ہوتا کچھ نہیں سے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بولتا ہوں کر کے دکھاؤں، اتنا بڑا تخت 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا سونے کا، اتنی دیر میں لے آؤں گا، اور امین ایسا ہوں کہ اس کا ایک ہیرا، ایک جواہر، ایک موتی بھی کہتے ہیں اس ادھر سے ادھر نہیں ہو، پوری امانت داری کے ساتھ وہ گولڈ کا سونے کا عرش آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ جنات نے کہتے ہیں کہا، ایسے بڑے بڑے جنات ہیں، لیکن پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر نہیں ہے کہ بھئی یہ قوم ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے۔ ایک پرندے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ہدایت دی ہے، اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور تا قیامت فرمایا۔ لوگ آج رونا روتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں لیکن ہمارے کاموں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، کوئی واہ واہ نہیں کرتا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ہمیں صرف کام کرنا ہے، واہ واہی ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اس چھوٹے سے پرندے کے کام کو اللہ رب العزت کس محبت اور پیار سے قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ تمہارے بھی چرچے ہوں گے، تمہارا بھی کہتے ہیں کہ اتہاس لکھا جائے گا، تاریخ میں تمہارا بھی نام ہوگا۔ کام کرتے جاؤ اللہ رب العزت کے لیے، کوئی کہتے ہیں کہ واہ واہی کرے کہ نہ کرے، کوئی سراہے کہ نہ سراہے، کوئی تعریف کرے کہ نہ کرے، ہمیں صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کیا۔ اور اس پرندے کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بہت پیار اور محبت اور عظمت کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اس پرندے نے کیا کہا، ہر پرندہ موحد ہوتا ہے، توحید پر
زندگی گزارتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتا ہے. ہمارے اور ان کی نمازوں میں فرق ہے، لیکن سب کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک اپنی اپنی تسبیح اور اپنی نماز کو جانتا ہے کہ مجھے کیسی نماز پڑھنی ہے. اللہ نے سکھلایا. یہ شعور اللہ رب العزت نے چوٹی کو بھی دیا ہے، ہدہد کو بھی دیا ہے، سب کو دے دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی. وہ کیسی توحید بیان کرتا ہے قرآن کریم میں، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ یہ کیوں سجدہ نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، بڑے تعجب کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی قوم سے آیا ہوں جس قوم کی ملکہ عورت ہے. جس گھر کی کہتے ہیں کہ خاندان کی عورت ہی کہتے ہیں کہ چابی چلاتی ہے، وہ مرد کہتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہاں تعجب کر رہا ہے پرندہ ہو کر، ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی. لیکن پھر آگے بیان کرتا ہے کہ وہ عورت ہے، ملکہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حکومت میں ہر چیز دی ہوئی ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عرش عظیم ہے، بہت بڑا عرش ہے اس کے پاس. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. یہ جب آیا اور یہ خبریں کی تو پھر اسی کو کہتے ہیں کہ خط لے کر بھیجا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ توحید کیا بیان کرتا ہے کہ دیکھو وہ تو سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور کرنا کیا چاہیے، ایک ہی اللہ جو پوشیدہ بات کو زمین اور آسمان کی جانتا ہے، یخرج الخبء، نکالتا ہے وہ پوشیدہ چیز کو زمین و آسمانوں میں، اور جو ظاہر ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے سب کو جانتا ہے. اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. پھر اس نے بھی کہا اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، کہ بھئی اس کا عرش ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہی عرش والی ہو گئی، اللہ کا عرش. انسان جب کہتے ہیں کسی جگہ کے اوپر تفکر کرے تو سب سے پہلے اس کو اپنا رب یاد آنا چاہیے کہ میرا رب ہے اور میرے رب کے پاس بھی بہت بڑا عرش ہے، اور جس عرش کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے. اس پرندے نے جب بلقیس کا عرش دیکھا تو اللہ کا عرش بھی کہتے ہیں کہ وہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی بہت بڑا عرش ہے، جس کا تذکرہ اس پرندے نے کہتے ہیں قرآن کریم میں بھی کیا ہے. یہ پورا میں نے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت سجدہ ہے. جن کے کانوں میں بھی کہتے ہیں کہ آیت جھوٹی ہے، ان پر سجدہ کرنا واجب ہے، وہ بعد میں سجدہ ضرور کر لیں. آیت سجدہ میں نے تلاوت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو بھیجا، خط لے کر جا، میں نے آپ کو بتلایا تھا. دیکھا تو چاروں طرف پہرے داری تھی، پولیس تھی، اور بلقیس اپنے محل میں سوئی ہوئی تھی. روشن دان سے کہتے ہیں کہ اگر واپس آتا ہے پرندہ گھوم کر تو حضرت سلیمان کہیں گے سارا جھوٹا ہے، خط دیا تھا واپس لے کے آیا. لیکن اس نے دیکھا چکر لگا کر کہیں جگہ ہے کہ نہیں، تو روشن دان ملا، وہاں سے کہتے ہیں گیا، اور جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدایت کی تھی ایسے خط اس کے سینے پر رکھ کر کہتے ہیں وہی روشن دان پہ جا کر بیٹھ گئے. پھر بلقیس اٹھی ہے اور اس نے یہ خط پڑھا. خط دیکھا تو سمجھ گئی، کیونکہ عجیب طریقے سے آیا تھا، وہیں سے وہ سمجھ گئی. اللہ رب العزت ہدایت بھی دینا چاہتے ہوں کہ بھئی یہ کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس سے نہیں آیا، کسی محترم کہتے ہیں کوئی بہت بڑی شخصیت ہے جس کے پاس سے یہ خط آیا. تو اپنے سرداروں کو جمع کیا اور کہا یا ایھا الملوک افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. میرے پاس خط آیا ہے، اور خط کا مضمون کیا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ سرکشی نہیں کریں گے، آپ کو فرما بردار ہو کر آنا ہے. بہت مختصر حضرت سلیمان نے سمجھا دیا تھا کہ مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر آپ کو حاضر خدمت ہونا ہے. بلقیس نے پڑھا تو سمجھ گئی، بڑی ہوشیار اور سمجھدار عورت. اپنے جتنے بھی کہتے ہیں 313 کیبنٹ تھے، 312 سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں کوئی حتمی فیصلہ آپ سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرنے والی، آپ سے میں مشورہ چاہتی ہوں. مشورہ دے دیا اور آخر میں کیا کہا، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. طاقت ہمارے پاس بھی ہے، فورس ہمارے پاس بھی، آپ لڑنے کا حکم دیں گے تو ہم جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن معاملہ آپ کے حوالے. آپ حکم دے تو ہم لڑیں گے، اور آپ کو نہیں لڑنا ہے، صلح کرنا ہے، کمپرومائز کرنی ہے تو بھی آپ کر سکتی ہو. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہ آپ کیا حکم دیں گے ہم دیکھیں گے. وہ پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ من بنا چکی تھی کہ بھائی عظیم دیکھ رہی ہوں اس لیے لڑنا نہیں ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة.
آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تباہی ہی ہوئی ہے، وہ ملک اور وہ فوجیں کہتے ہیں کہ تباہ ہو گئی، ٹوٹ گئی، سپر پاور حکومتیں بھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور بلقیس بھی یہی کہہ رہی ہے اپنی اس کی وجہ سے، فہم کی وجہ سے، فراست کی وجہ سے کہ بادشاہ جب آتے تو عزت داروں کو ذلیل کر دیتے، وجعلوا عزت اہلھا ذلا وکذلک یفعلون، اسی طرح کیا کرتے۔ قصہ مختصر، اس نے کہا کہ میں ایک ڈیلیگیشن بھیجتی ہوں اور اس کو ہدیہ لے کر بھیجتی ہوں حضرت سلیمان، دیکھتی ہوں کہ اگر بادشاہ ایسا ہے کہ اس کو مال چاہیے دنیا بھی ہے تو پھر کام بن جائے گا، ہدیہ لے کر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہڈیوں کے تلے دب جائے گا، اور اگر کوئی ایسا ہے تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ تو 200 غلام، 200 باندیاں اور سونے اور چاندی کی اینٹیں، جواہرات، سب قیمتی چیزیں لے کر کے ایک ڈیلیگیشن بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 30 کلومیٹر پہلے سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھائی، اور جانور کہتے ہیں کہ باندھ دیے سونے اور چاندی کی اینٹوں کی جگہ کے اوپر کہ وہ پیشاب پاخانہ اس کے اوپر کرے، اپنا عظیم عرش بھی لگایا، 4000 سونے کی کرسیاں لگائی بیٹھنے والوں کے لیے، آ تو کہتے دیکھیے سارا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجایا تھا تاکہ جب یہ آوے ہدیہ پیش کرے تو پہلے سے سمجھ جائے۔ تو مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس جاہو جلالی کو تو انہوں نے اپنے سونے چاندی اینٹیں وغیرہ راستے میں ہی ڈال دی کہ ہم جو لے کر آئے ہیں اس سے کیا ہوگا۔ یہاں تو 30 کلومیٹر تک سے سونے اور چاندی سے کہتے ہیں کہ پورا روڈ بنا ہوا ہے، اور دونوں طرف اس طریقے سے درخت لگے ہوئے ہیں، جانور، گھوڑے، جنات وغیرہ سب کھڑے 30 کلومیٹر تک۔ کسی کا پروٹوکول ایسا ہو تو انسان مرعوب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو جو طاقت دی تھی، اس کے ذریعے وہ معجزہ بتلا کر بلقیس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا چاہتے تھے۔ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن تکبر کرنا، دکھلاوا، یہ شریعت میں منع ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت قیمتی، بہت مہنگا ایک جوڑا آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمایا، پھر نکال دیا اور پھر دے دیا، تقسیم کر دیا، بہت مہنگا تھا، کئی ہزاروں درہم کا، دنانیر کا تھا، سونے کے سکوں کا، گنجائش اس کی ہے، لیکن اپنے ماتحتوں اور اپنی کہتے ہیں کہ جتنی بھی رعایا ہے تمام کا بھی کہتے ہیں اس کو خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ راجہ تو کہتے بہت عیش میں ہو اور اس کی پبلک بھوکے مر رہی ہے، اس کو رائے سبینہ بھی نصیب نہ ہوتی ہو روزانہ، تو یہ بد دعا کرے گی خلق مخلوق۔ حضرت یہ وقت کہتے ہیں بلقیس کے پاس گیا اور جا کر کہا کس طریقے کا بادشاہ ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو کہہ دینا کہ ہم اٹیک کریں گے، اگر آپ کہتے نہیں آئے تو ہم حملہ کریں گے، آپ سے لڑیں گے۔ تو بلقیس نے کہتے ہیں کہہ دیا کہ ہم ہی آ رہے ہیں۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ہوا کہ اتنی بڑی ملکہ آ رہی ہے جس نے اپنے کلیکٹر، گورنر قسم کے جتنے لوگ تھے جو تقریباً 12,000 تھے، اور اس کے ماتحت میں کئی ہزاروں لاکھوں کی کہتے ہیں پولیس اور سولجر وغیرہ تھے، تمام کو جمع کر کے بلقیس نکلی 3 میل کے فاصلے پر جب تھی، دیکھا حضرت سلیمان نے غبار اڑ رہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ کوئن جو سبا کی ملکہ تھی وہ آنے والی تھی، وہ اور ان کا لشکر ہے اور ان کا غبار اڑ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جناتوں نے کچھ باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھر دی تھی کانوں میں، جس کی تسبیح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی 2 چیزیں ایسی خاص طور پر کی کہ جس سے پتا چلے۔ ایک تو کہا کہ یہ گاڑی گبلی ہے ملکہ بلقیس، جناتوں نے ایسا کہا تھا، جنات یہ چاہتے تھے کہ اگر حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو وہ اسلام لے آئی، ان سے شادی کر لی، تو جناتوں کا بہت سارا راج، کیونکہ اس کا باپ کہتے ہیں کہ اس کی ماں جناتوں میں سے تھی، تو بہت ساری راج کی باتیں وہ جانتی ہے، تو وہ حضرت سلیمان کو بتلا دی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جناتوں نے حضرت سلیمان کو ایسی باتیں کہی کہ یہ گانڈی گبلی ہے، اور اس کے پاؤں میں بھی بہت سارے بال ہیں، اور اس کے پاؤں بھی کہتے ہیں گدھے جیسے ہیں، یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ اس نے جناتوں نے کہی تھی۔ حضرت سلیمان اس کا تذکیہ چاہتے تھے، حدیثوں میں ہے جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو کہتے ہیں اس کو دیکھ لینا چاہیے، عقل وغیرہ آزما لینی چاہیے، تاکہ بعد میں کہتے ہیں پچھتاوا نہ ہو، اور وہ حکمت سے کہتے ہیں کہ یہ تعلق چلتا رہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے
یہاں کہتے 3 میل کے فاصلے پر تھی تو اپنے ان سے کہا کہ مجھے بلقیس کا جو تخت 1500 مائل دور اس کے محل میں 7 تالوں میں 7 کمروں میں بند ہے وہ چاہیے. تو جنات نے کیا کہا کہ میں لے کر آؤں گا لیکن مجلس ختم ہونے سے پہلے. حضرت سلیمان کہتے ہیں نہیں میں تو اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. تو جس کے پاس علم تھا یا تو حضرت سلیمان خود مراد ہے یا حضرت سلیمان کے خالہ زاد بھائی آصف بن برقیہ ان کے پاس علم تھا کتاب یعنی وہ اسم اعظم جانتے تھے. اسم اعظم حدیثوں میں آیا ہے یا حی یا قیوم. دوسرا اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام. قرآن کریم میں جو دوسرے بارے میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی ترمذی شریف میں ہے کہ یہ بھی اسم اعظم ہے. اور الہ کل شیء الہنا وَإِلَٰهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ. یہ بھی اسم اعظم ہے. ان تمام کہتے ہیں اسم اعظم کے ذریعے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اسم اعظم جس نے نماز پڑھی 2 رکعت اور اسم اعظم کے ذریعے دعا کی آصف بن برقیہ نے پل جھپکنے کی مقدار میں اتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے زمین کا کہتے ہیں کہ زمین کو چیر دے اور وہاں سے کہتے ہیں کہ یہاں یہ تخت پہنچا ہے. تو وہ پل جھپکنے کی مقدار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہوا. حضرت سلیمان نے اس کو کہتے ہیں تھوڑی تبدیلی کر دی. کیوں؟ عقل کا امتحان چاہتے تھے کہ گاڑی گبلی ہے کہ ذرا اس کو اللہ نے کچھ مائنڈ بھی دیا ہے کہ ٹیلنٹڈ ہے. یہ دیکھنا چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. جب آئی تو پوچھا یہ تیرا عرش ہے؟ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میرا ہے تو حضرت دلیل کیا ہے کہ میرا ہے؟ میں تو 7 کمروں میں تالے لگا کر بند کر کے آئی ہوں اور میرے آنے میں کہتے اتنی دیر میں اتنی دور سے یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا کأنہ گویا کہ وہی یعنی اسی جیسا سیم لگتا ہے. اس سے حضرت سلیمان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تھے اور وہ بھی نہیں کہ انکار بھی نہیں کر رہے. اس لیے کہ انکار کرے تو بھی دلیل دینی پڑے گی اور کہے کہ ہاں وہ تھے تو بھی دلیل دینی پڑے گی. کیسے آ گیا ہوگا؟ تو تبدیلی کر دی تھی حضرت سلیمان نے تھوڑی تاکہ اس کو یہ احساس ہو. دوسری بات دیکھنا چاہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاؤں میں کہتے بال ہے کیا ہے اس کے پاؤں ایسے. تو ایک بہترین کانچ کا کہتے ہیں کہ محل سے باہر پانی نیچے رکھوایا گیا اور اس پر کانچ بچھایا گیا اور پھر اس سے کہا گیا کہ چلیے. جب چلی تو وہ پائچے اونچے کرے اس لیے کہ ایسا لگتا تھا گویا پانی میں چلنا ہے. تو حضرت سلیمان نے دونوں باتیں دیکھ لی اور پھر کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھ سے شادی کی. اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کریم کے معارف سمجھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا